الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. وَإِنْ اور اگر کذبوک تجھے جھٹلائیں، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں، فقل تو آپ کہہ دیجئے، لی عملی میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. ہاں لکم دینکم ولی دین. لی عملی میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. یعنی میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، جو کچھ ہوگا میرا عمل ہے، مجھے عمل کرنے دو، آپ اپنا عمل کریں. پھر انتم بریئون تم بری الذمہ ہو، تم ذمہ دار نہیں ہو. بری مطلب تم ذمہ دار نہیں ہو. مما اعمل اس چیز کا جو میں کرتا ہوں. عمل میں کرتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں یعنی میں کرتا ہوں، عمل کرنے ہی کو کہتے ہیں. وَأَنَا بَرِيءٌ اور میں بری ہوں یعنی میں ذمہ دار نہیں ہوں. مما تعملون جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اس کا میں ذمہ دار نہیں، جو میں کرتا ہوں اس کا تم ذمہ دار نہیں. یعنی کہ یہاں اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر جو وحی جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا تھا اس کو پہنچانے کا حق ادا کیا. اب ان بدبختوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی، ضد اور عناد پر آ گئے، دشمنی ہی پر اتر آئے. تو اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اس پر پریشان نہیں ہونا کہ آپ کی محنت کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، یہ بات مانتے نہیں ہے، کیونکہ یہ تیرا کام نہیں ہے. کسی کو مسلمان بنانا، ہدایت دینا یہ تیرا کام نہیں ہے. تیرا کام حق بات کو حق انداز سے حق وقت پر پہنچانا، وہ آپ نے کر دیا. لہٰذا پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو گویا کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے تھے. تو لعلک باخع نفسک علی الا یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. تو اس پر فرمایا کہ بھئی تسلی رکھیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ کا جو حق تھا آپ نے ادا کر دیا. اب ان کو اعلان کر دیں، کہہ دیں کہ پھر بھی اگر یہ تمہیں جھٹلا دیں تو ان سے کہہ دیں تیرا عمل تیرا ہے، میرا عمل میرا ہے، میرا کام میرا، تیرا کام تیرا. جو تم کرتے ہو اس کا میں ذمہ دار نہیں، جو میں کرتا ہوں اس کا تم ذمہ دار نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ یہ تو کلیئر ہے نا، اس میں کوئی پیچیدہ بات ہے نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ وَمِنْهُمْ بعض ان میں سے وہ ہیں من جو يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ جو تیری بات غور سے سنتے ہیں. جی یستمعون فعل مضارع ہے. یہ دیکھیں یہ لفظ ہے، ایک سمع یسمع ہے، سمع یسمع کیا ہو گیا؟ یہ کون سا باب ہوا؟ سمع یسمع یہی باب ہے، باب بھی یہی ہے. اس کے معنی سننا. استمع یستمع باب افتعال میں چلا گیا، تو غور سے سننا. اسمع
یسمع، باب افعال میں گیا سنانا، تو سمع یسمع کے معنی سننا. اب دیکھیں آپ میری بات بھی سن رہے ہیں، یا مفتی صاحب آ گئے وہاں، دروازے کی آواز بھی آپ نے سنی، باہر گاڑیاں جا رہی ہیں وہ بھی سنی، باہر بارش کی آواز آ رہی ہے وہ بھی سنی، یہ سننا ہے. یعنی مطلب کان میں پڑ رہی ہے، بات کان میں پڑ رہی ہے. لیکن استماع کس طرف ہے آپ کا؟ توجہ سے کون سی سن رہے ہیں؟ میری بات سن رہے ہیں. باہر گاڑیاں جا رہی ہے، وہ موٹر سائیکل کی آواز آئی اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں، بارش کی آواز آ رہی ہے اس کی طرف آپ کی، جو غور سے سن رہے ہیں وہ میری بات سن رہے ہیں. تو استماع یہ ہے. اور اسمع یسمع کا مطلب اب میں سنا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ غور سے سن رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو یہاں ان تینوں الفاظ کا استعمال ہوا، اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں، یعنی یوں لگتا ہے جیسے توجہ سے آپ کی بات کو سن رہے ہیں. لیکن ہے کیا کہ وہ ایک بہانے سے سن رہے ہیں. تاکہ اب ان کا کیا تھا، وہ کیوں سنتے تھے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے توجہ سے؟ تاکہ ہم باہر جا کے دوسرے سیدھے سادے لوگوں سے ہم کہہ دیں کہ بھائی ہم نے سنا وہاں کچھ ہے ہی نہیں، ایسی باتیں ہیں. بس اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے وہ آ کے یوں بیٹھتے تھے جیسے بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن دل میں ان کی طلب اور نیت نہیں تھی. تو اس لیے فرمایا کہ افانت، کہ کیا تم، تسمع یہ والا سناؤ گے، باب فعال سے، کیا سناؤ گے تم الصم، بہرے کو، تم بہرے کو سناؤ گے. بہرا کیسے ہے؟ ظاہری بہرے نہیں ہے، لیکن چونکہ نیت نہیں ہے تو بہروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں پہنچتا ان کے اوپر. کیا تم بہروں کو سناؤ گے؟ اب مثلا کتنے ساتھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بس توجہ سے سن رہے ہیں، تو میری بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ ان کے دل میں بھی آ جاتی ہے، بس سمجھ بھی جاتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ وہ کہیں اپنی شادی بیاہ میں لگے ہوئے بیٹھے یہاں ہیں، دیکھ میری طرف رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن دل ان کا یہاں نہیں ہے. تو کیا آپ گویا کہ وہ بہرا ہے؟ کیا آپ سناؤ گے اس کو جو کہ بہرا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور چاہے یہ اور یہ بھی کہ وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا، اب سمجھنا، وہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ پہلے سے انہوں نے ذہن میں رکھا ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے، یہ پہلے سے انہوں نے ایک عناد اور بغض دل میں رکھا ہوا ہے. تو گویا کہ کم عقل بھی ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، آپ ان کو کیا سنائیں گے پھر؟ یعنی ان پر یہ باتیں پھر کیا اثر کریں گی؟ اثر تو اس پر کریں گی کہ جو دل میں طلب رکھتا ہو اور ان کی نیت بھی ہو سننے کی اور سننا بھی چاہتا ہو. تو ایک آدمی سننا ہی نہیں چاہتا اور دل میں بغض بھی رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ کم عقل بھی ہے، بہرا بھی ہے، آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، تو کیا سناؤ گے اس کو؟ اس پر اثر کیا کرے گی وہ باتیں؟ تو یہ تسلی دی جا رہی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی بدبختی پر قائم ہیں. تو آپ کے اس تعلیمات کا ان لوگوں کے اوپر پھر اثر نہیں ہوگا، لہٰذا اس پر آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنا جو کام، جو فریضہ، جو ڈیوٹی ہے وہ انجام دیتے رہیے. اچھا جی، اگرچہ وہ عقل نہیں رکھتے ہوں، یعنی سمجھتے نہ ہوں. وَمِنْهُمْ، یہ بھی اسی کی تاکیدی باتیں ہیں کہ ان میں سے من وہ ہے ينظر الیک، جو تیری طرف دیکھتے ہیں، جو تیری طرف دیکھتے ہیں. لیکن کیسے؟ افانت تہدی، کیا آپ راستہ دکھائیں گے، ہدایت دیں گے، العمی، اندھے کو؟ دیکھ تو رہے ہیں لیکن وہ بصیرت سے دل کی بصیرت سے نہیں دیکھ رہے. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہوں، اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، یعنی حقیقتاً تو وہ آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ دل کی بصارت ان کی نہیں ہے. ظاہری طور پر اگرچہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں، تو کیا آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ آپ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وہ تو اندھے ہیں. گویا کہ ان کے دلوں پر بھی مہر لگ چکی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے، ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگ چکی ہے. اب ان مہر لگے ہوئے آدمی آپ کے سامنے آ جائیں تو غٹ واحد کہ اس کو نہیں، کیا سمجھ میں آ جائے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. جی سر.
اندھا وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اگرچہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی ہیں بھی اندھا دیکھ بھی. اب دیکھو اوپر ہے کہ بہرا ہو تو سمجھنے کی ایک صلاحیت تو اس کی ہوتی ہے نا، کہ کم از کم آپ اشارے سے تو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ یوں کرو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کھانا کھانے کی بات ہو رہی ہے. تو جلدی سمجھنے والے عادت تو کھانا والی ہوتی ہے نا، تو منہ کی طرف اشارہ کر دیا تو کھانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن ان کا وہ بھی نہیں، عقل بھی نہیں ہے کہ وہ اتنے اندھے بغض اور عناد میں آ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گویا کہ سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رہی ان میں. اندھے بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، عقل سے بھی گئے ہوئے ہیں. تو تشبیہ کی باتیں ہیں یہ ساری. اگرچہ ظاہری طور پر آنکھیں ان کی ٹھیک تھی، ظاہری طور پر کان بھی ان کے ٹھیک تھے، چونکہ ان کی نیت اور ارادہ نہیں تھا، ان کا یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ ہم یہ سمجھیں. جو نہ چاہے تو اس کو کیسے سمجھائیں، جو سمجھنا ہی نہ چاہے تو اس کو سمجھانا، اس کو کیسے سمجھایا جائے جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا. ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، الناس لوگوں کے اوپر، شیئن ذرا برابر بھی، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی. اللہ کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا ہے. اے لوگوں تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. یہ حدیث قدسی کا مفہوم میں نے بتا دیا. تو اللہ تو ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ان کو عذاب ہوگا. تو کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تمام چیزیں، تمام حجتیں ان کے اوپر پوری ہو گئی ہیں. نبی آیا، وحی آئی، تمام باتیں ان کو سمجھائی گئی، عقل کے ذریعے سمجھائی گئی، ہر طرح سے سمجھایا گیا، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا. ظلم تو تب ہوگا نا کہ آپ آج غیر حاضری کریں اور میں کل یکدم آپ کے اوپر 1000 روپے کا جرمانہ رکھ دوں، اور نہ کوئی قانون ہو، نہ میں نے بتایا ہو پہلے، نہ ہمارے مدرسے کا کوئی ایسا قانون ہو. اگر پہلے سے ایک چیز آپ کو بتائی ہوئی ہے اور پھر آپ ظلم کریں گے تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اس 1000 کے لیے، اس جرم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا انجام یہ ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ اس جرم کا بدلہ یہ ہوگا، ان کو بتایا گیا کہ اس کی سزا یہ ہوگی. اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتے، نہیں آتے اس کی طرف، گویا کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. بس وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي، تو کہہ دیجئے کہ آپ میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ، تم بری ہو، یعنی تمہارے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں، مما اعمل، اس چیز کا جو میں کرتا ہوں، یعنی میرے اعمال کی تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں جو کچھ تم کرتے ہو اس سے، یعنی تمہارے اعمال کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی غور سے سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنائیں گے بہرے کو، نہیں ہاں صحیح ہے، بہرے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ اندھے کو راستہ بتا سکتے ہیں، راستہ بتائیں گے. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھتے بھی نہ ہوں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں کے اوپر ذرا بھی. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں.